اس وقت جو SCO سمٹ ہو رہی ہے وہاں پر بھی بھارت کو ایک بار پھر سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ عاصم ملک صاحب نے ایک تو بھارت کا جو کچا چٹ ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے، چین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، بہت سارے ثبوت دیے ہیں، بھارت کو ایک بار پھر سے سپری کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ انڈیا سے بہتر ہے۔ یہ لوگ اور انڈیا رونت کا شکار ہے۔ اچھا سر، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی کردار تھا یہ جنگ رکوانے میں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایران کا رجیم بچ گیا برقرار ہے تو اس میں پاکستان کا ڈیفینیٹلی رول ہے۔ ایران کی پاکستان نے اور باقی بھی دیگر ممالک نے کھل کے حمایت کی اس سارے سچویشن میں، تو انڈیا جو تھا، انڈیا کا بھی سب جو چہرہ تھا وہ کھل کے سامنے آیا۔ ایران کو اب انڈیا کے ساتھ ویسے تعلقات رکھنے چاہیے یا اثر نو جائزہ لینا چاہیے؟ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کبھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایران نے جب بھی معاشی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان پر بھارت کو ترجیح دی ہے، لیکن بھارت کا جو ہے وہ اسرائیل سے اتحاد نظریاتی بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ایران کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک الٹی چال چل دیتے ہیں۔ نہیں، غلطیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کی 100 غلطیاں بھی معاف ہوتی ہیں۔ عمران تو مسلسل جب سے ہیرو بنا ہے مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اینکر پرسن سہیل وائز صاحب نے۔ السلام علیکم سر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر اس وقت جو SCO سمٹ ہو رہی ہے وہاں پر بھی بھارت کو ایک بار پھر سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ عاصم ملک صاحب نے ایک تو بھارت کا جو کچا چٹ ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے، چین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، بہت سارے ثبوت دیے ہیں، بھارت کو ایک بار پھر سے سپری کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ انڈیا سے بہتر ہے، اس لیے لوگ جو ہے اور انڈیا رونت کا شکار ہے اور تکبر اس میں زیادہ آ گیا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ پسند نہیں کیا جا رہا انڈیا کے ملک۔ اور جس طرح سے ابھی ویسے تو پاکستان نے الحمدللہ مارکہ حق میں جو کامیابی ملی، جو ہماری فوج نے جنگ جیتی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اسی طرح سے سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں وفد کیا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ اس نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا، بڑی اچھی دلائل دیے ہیں اور بغیر کسی سے الجھے اپنا موقف جو ہے وہ بڑا واضح طور پر پیش کیا۔ اور دوسری طرف حالانکہ اقوام متحدہ کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل ششی تھرور تھے، لیکن بلال نے ان سے بہتر پرفارمنس دی ہے اور ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ کھانے پینے اور گانے بجانے میں زیادہ مصروف رہا، لیکن ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اپنا مشن پورا کیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارا جو ایک سیاسی وقت گیا تھا، ہماری کرکٹ ٹیم تو نہیں گئی تھی نا جو، لیکن وہ گئے نا جو گانا بجایا۔ اچھا جی، ٹھیک۔ اچھا سر، ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو جس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، سپری کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھارت کو برداشت نہیں ہو رہا، اور جس طرح سے نریندر مودی ہو گئے، اجیت دوول ہو گئے، راج ناتھ ہو گئے، امت شاہ وغیرہ، ان لوگوں کا اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، تو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت 2 سے 3 ماہ کے اندر دوبارہ سے ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، دنیا کا پریشر کافی ہے اس وقت۔ انڈیا جتنا آئسولیٹڈ اور جتنا اس وقت انڈیا سفارتی طور پر، آپ دیکھیں کہ امریکہ ایون جب بہت ہمارے ساتھ دوستی ہوتی تھی اور ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی انڈیا کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ سے الگ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف روس نے بھی کوئی بہت آگے بڑھ کے ان کی حمایت نہیں کی، حالانکہ روس بھی ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک نئی یونیک سچویشن ہے جس میں انڈیا کو اپنی جب بھی رجیم چینج ہوگا یا مودی صاحب خود چاہیں تو ان کو نظر ثانی کرنے پڑے گی اپنی پالیسی۔ سر لیکن جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن قریب ہے اب، تو کچھ نہ کچھ تو بھارت نے کرنا ہی ہے اپنے عوام کو بھی۔ میری رائے مختلف ہے، میرا یہ ہے کہ وہ اب یہ کرنے سے گریز کریں۔ اچھا، اب نہیں کریں گے؟ ساری دنیا سے پاکستانی صحافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب
ایک 2-3 ماہ کے اندر اندر کوئی نہ کوئی ہوگا, اللہ کرے کہ ویسے اس نہ کی جنگ جو ہوتی ہے نا دنیا بھر میں انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. جی. فرض کریں کہ مودی صاحب آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, اچھا, تو اس کو کیا پتا ہے کہ میں فتح یاب ہوں گا یا شکست؟ پھر تو اگر فرض کریں شکست ہو گئی جیسے ابھی ہوئی ہے, ابھی اس کے بعد الیکشن کیسے جیتیں گے؟ ہاں ویسے اب تو ویسے اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے, اب تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اچھا سر, ایران اور اسرائیل کانفلکٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہ جنگ ٹلی, جنگ تو کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ تو امن پسند ہیں نا, آپ تو جنگوں کو پسند بھی نہیں کرتے. تو سر یہ جنگ جو ایران اسرائیل کے درمیان تھی, آپ کے خیال میں کون جیتا کون ہارا؟ نہیں یہ تو نہیں پتا, لیکن امن ہو گیا, دس از گڈ. سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فکسڈ میچ تھا. نہیں, اٹ واز اے ریئل وار. کوئی فکس میچ, جنگ کیسے فکس میچ ہو سکتی ہے؟ ادھر بندے مر رہے ہیں, اسرائیلی بھی اور ایرانی بھی. آپ کہہ رہے ہیں لیکن سر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا, جو کہ امریکہ کودا اس جنگ میں, تو ان کو پہلے سے پتا تھا, انہوں نے اپنی جو جوہری نہیں, وہ تو کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو ایران نے ریئل وار, اور جس میں اوکے ایران کا بڑا نقصان ہوا, اسرائیل کا بھی بڑا نقصان ہوا, اور اچھا ہوا یہ رک گئی. لیکن ایران کی جو لڑنے کی طاقت تھی اس کو نقصان پہنچا ہے, اور جس کی وجہ سے اب اسرائیل اور امریکہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی صلاحیت تھی ایران کی وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہو. اچھا. اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کرے اگر ایٹمی ہتھیار ایران بنانے کی کوشش کرے گا تو دوبارہ وہ اٹیک کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے ایران کوئی مزاحمت تو کر نہیں سکا, لیکن فضا پہ جہاز اڑا کوئی نہیں ان کا. پہلی رات سارے ان کے جو لیڈرشپ تھی, پاسداران انقلاب اور جنرل, لیکن ان کا جذبہ, اس کے جذبے کو سلام ہے کہ ان کے اندر بار بار حملوں کے باوجود پھر اٹھتے تھے, پھر لڑتے تھے. تو بات تو یہ تھی کہ ان کا جو جذبہ ہے اس نے لوگوں کو پریشان کیا ہے. باقی ٹیکنالوجی میں یا جو جنگ کی تھی اس میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا امریکہ سے. یا سر اسرائیل پہ اٹیک کر دینا بھی تو ایک بہت بڑی بات تھی نا, جو کہ کوئی اور شاید نہ کرتا. جذبے کو سلام کر رہا ہوں. اچھا, آپ جذبے کو سلام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی کردار تھا یہ جنگ رکوانے میں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایران کا رجیم برقرار ہے تو اس میں پاکستان کا ڈیفینیٹلی رول ہے, کیونکہ پاکستان نے جا کے لیبیا کی, شام کی, عراق کی, افغانستان کی صورتحال ضرور ایکسپلین کی ہوگی کہ وہاں جب بھی رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں انارکی پیدا ہوئی ہے. ایون افغانستان میں آپ دیکھیں کہ اس انارکی کا ابھی تک خاتمہ نہیں ہو سکا مکمل طور پر. تو یہ رجیم چینج ہوتی ہے, یا تو آلٹرنیٹ لیڈرشپ تیار ہو, آلٹرنیٹ ادارے تیار ہوں. تو عراق میں تو ایسا کوئی نہ آلٹرنیٹ لیڈر ہے نہ آلٹرنیٹ ادارہ ہے, تو اس لیے آیت اللہ خامنائی ہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں, چلا رہے ہیں. ٹھیک, بلکہ ویسے تو ان کے بھی قتل کی بات انہوں نے کرنی تھی, اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آج میں خبر پڑھی تھی کہ جو اسرائیلی وزیر دفاع اس نے کہا کہ ان کو کیونکہ پتہ چل گیا تھا تو اسی لیے وہ ادھر جگہ سے نکل گئے, ورنہ وہ ہمارا نشانہ تھے, اس لیے وہ نشانہ ان کا خطا ہو گیا. اچھا سر, ایران کی پاکستان نے اور باقی بھی دیگر ممالک نے کھل کے حمایت کی اس سارے سچویشن میں, تو انڈیا جو تھا, انڈیا کا بھی سب جو چہرہ تھا وہ کھل کے سامنے آیا. ایران کو اب انڈیا کے ساتھ ویسے تعلقات رکھنے چاہیے یا اثر نو جائزہ لینا چاہیے؟ دیکھیں, ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کبھی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ایران نے جب بھی معاشی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان پر بھارت کو ترجیح دی ہے. تیل کے معاہدے کیے ہیں اور بہت ساری جوائنٹ چیزیں ہیں, لیکن بھارت کا جو ہے وہ اسرائیل سے اتحاد نظریاتی بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ایران کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے اور ان کی پالیسی میں نمایاں جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے. اچھا, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہونا ایک یہ غیر معمولی ملاقات تھی, اور پھر ان کا بار بار
आसिम मुनीर साहब की तारीफ करना, ये भी एक गैर मामूली अमल करार दिया जा रहा है. तो सर आपको लग रहा है कि ट्रंप मसला कश्मीर को लेके सीरियस है? नहीं, उसके हल के डेफिनेटली लिए? सीरियस तो है. देखिए उसने कोशिश तो की है कि सारी चीज़ें जो है लोग आपस में तय करें, लेकिन कोई दो फरीकों में से कोई एक मानने को ही तैयार नहीं है. इंडिया तो ये मानता ही नहीं ना कि कोई तीसरा फरीक आए. तो आप सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट चाह रहे होते हैं, वो अमेरिका हमें मॉरल सपोर्ट दे रहा है. पहली दफ़ा प्रिंसिपली आप पूरी दुनिया में आपको ये सपोर्ट मिल रही है अमेरिका की तरफ से खुलेआम. ठीक है, तो दिस इज अ मेजर सक्सेस, जबकि इंडिया को ये नहीं मिल रही. इंडिया को तो नहीं मालूम, बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, आपने 16 जून 2025 को हाफिज़ डॉक्ट्राइन के नाम से कॉलम लिखा. आपने जनरल साहब के जो जानने वाले हैं, आपने उसमें लिखा कि वो बताते हैं कि वो दोस्तों के हल्के में अबरेशम और दुश्मनों के लिए फौलाद जैसे हैं. और आपने उसमें ये भी इजहार किया कि आपने एक प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के नाते बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की मिलने की, लेकिन आपको बड़ी शाइस्तगी के साथ टाल दिया जाता है. लेकिन पता नहीं, मेरे इतलात गलत भी हो सकते हैं, भी आप मुझे करेक्ट करेंगे. मैंने सुना है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कन्वेंशन था, उसमें जनरल साहब ने आके आपको हक किया था. नहीं, मैं जनरल साहब से मिला था उसमें, लेकिन वो तो हाँ. मुलाकात थी ना. अब देखो हाँ. क्वेश्चन ये है ना कि वो चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो खोज में रहते हैं ना, जानने की कोशिश करते हैं जनरल साहब के इस बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं. वो वैसे जब खिताब करते हैं तो हम लोग सुन तो लेते, थोड़ा आइडिया तो हो जाता है. आपको हो जाता होगा, मेरे जैसा जाहिल नहीं पाता. नहीं सर, आप जाहिल हैं फिर तो ठीक है. अच्छा, आपको नहीं होता आइडिया उनके ख्यालात का. अगर आप समझें कि आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, अगर आप कैमरा जो है ना आपको रिकॉर्ड कर रहा, हो सकता है जनरल साहब तक पहुंच जाए, आप उनसे मिलते तो पहला सवाल क्या करते हैं हाफिज साहब से? मैं यही आपको मौका मिलता, पहला सवाल पाकिस्तान को आप किस तरह चलाना चाहते हैं, आईनी, हाइब्रिड या कोई और तरीका? अच्छा, और क्या क्या पूछते, क्या क्यूरियोसिटी आपकी? उनकी फिलॉसफी पूछता, उनकी बारे में पूछता कि किस तरह का आप पाकिस्तान चाहते हैं, क्या तरीके हैं जिससे पाकिस्तान अच्छा हो सकता है. तो ये जब तक ज़ाहिर है मुलाकात नहीं होती कैसे जान सकते. अच्छा, मुलाकात की क्यूरियोसिटी अपने अंदर मौजूद है. सही. अच्छा सर, इमरान खान साहब की बहन का वो एक बयान सामने आया, उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो माइनस हो गए हैं. इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, किस्सा पारीना हो चुके हैं? नहीं, इमरान इज स्टिल रेलेवेंट. स्टिल रेलेवेंट? वो कैसे? देखिए, जब तक इमरान को सियासी शिकस्त नहीं होती, इमरान जिंदा रहेगा. तो ये जो गंडापुर अलीमा खान साहिबा की लोग इक़्तिदार की, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इससे ना वोट बैंक चेंज होता है, ना इससे शख्सियत डैमेज होती है. तो इमरान खान साहब एक के बाद एक उल्टी चाल चल देते हैं. नहीं, गलतियां वो कर रहे हैं, लेकिन ये जब आप किसी मुश्किल में होते हैं ना, तो उस वक्त आपकी 100 गलतियां भी माफ़ होती हैं. इमरान तो मुसलसल जब से हीरो बना है मुसलसल गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल लोग गलतियां माफ़ कर रहे हैं लेकिन दिल में बिठा रहे हैं. जब वो माफ़ी की स्टेज से आगे गुजर जाएंगे तो फिर वो सब गलतियां उनकी दोहराई जाएंगी. सर मेरा ख्याल है माफ़ी की स्टेज से आगे गुजर चुके हैं. अभी भी आपको लग रहा है माफ़ी की स्टेज है? नहीं, उनके हामी जो है वो तो जाहिर है उन्हें माफ़ करते हैं तभी साथ है ना उनके. आपको क्या लग रहा है कि कब तक खान साहब बाहर रहेंगे, किस तरह से? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता बाहर आ रहे. अभी जेल में रहेंगे जी, अडयाला में ही. बुशरा बीबी के उनके ताल्लुकात सही हैं? ये नहीं मुझे पता, वाकई नहीं पता. अच्छा, जावेद हाशमी साहब लेकिन भी, कोई ऐसा आसार नहीं है कि ख़राब है. अच्छा, सही. अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब कल कौमी असम्बली में थे, तो अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से कि वो गए और अपोजिशन की तरफ भी उन्होंने मुसाफिया किया, हाथ मिलाया. तो सर पीटीआई वालों ने उस पर भी ट्रोलिंग शुरू कर दी, उस पर भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो असद कैसर साथ थे उमर भाई, वो शहबाज शरीफ साहब से हाथ क्यों मिला रहे हैं? अगर आप लोगों में इतनी तौफीक नहीं है, और अगर शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने आके हाथ मिलाया, ये क्या? नहीं, वो देखें, ये जो हमारे लोग हैं ना यूट्यूबर्स, इनका भी रवैये जो हैं वो आम जिंदगी में मुख्तलिफ हैं और यूट्यूब पे मुख्तलिफ हैं.
یعنی یہ لوگ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہیں سوسائٹی میں نظر نہیں آتے. ٹرو. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ہیں تو صحیح نا, وہی لوگ ہیں نا جن سے ہم ملتے جلتے ہیں, لیکن جب یہ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے خیالات بدل جاتے ہیں, ان کے جذبات بدل جاتے ہیں, ان کا اظہار کا طریقہ بدل جاتا ہے. تو یہ صرف یوٹیوب کی زبان ہے اور یوٹیوب کے حملے ہیں. جب اسد کیسر آئیں گے سامنے ان کے, ان کے ساتھ تصویر بنوائیں گے. اچھا, یہ سارے لوگ جتنے بھی یوٹیوبرز بیٹھ کے, زیادہ تر. اچھا, ویسے ابھی تو دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب نے بجٹ پاس کروایا تو انہوں نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. نہیں, وہ اصل میں اس پارٹی میں یہی پرابلم ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کسی پہ لیڈرشپ کو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہ عمران خان کے اپنا بنایا ہوا چیف منسٹر ہے, اپنا بنایا ہوا چیئرمین ہے, اسد کیسر اپنا بنایا ہوا ہے, تو بظاہر تو ٹرسٹ کرنا چاہیے. نہیں تو عمران انہیں نکال دے, اگر یہ غدار ہوں یا عمران خان کے ساتھ وفادار نہ ہو تو عمران خان انہیں نکال دے. کس نے روکا ہوا؟ شاید عمران صاحب کے پاس کوئی آپشن ابھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کو رکھا ہوگا. یہ میں سوچ رہی ہوں, میرے جیسی جاہل سوچ رہی ہے. نہیں, یہ ان کے سب وفادار ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیئرمین تو ہیں لیکن وہ نام نہاد چیئرمین ہے, ان کو انہوں نے اختیارات تو دیے نہیں ہوئے بیرسٹر گوہر صاحب کو. نہیں, دیکھو گزارش یہ ہے کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں نا, اس وقت ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دو راستے ہیں نا. ایک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تحریک چلنی چاہیے, ہر وقت جھگڑا کرنا چاہیے, ہر وقت گورنمنٹ کو تنگ رکھنا چاہیے, ہر وقت ہر موقع پہ گالی دینی چاہیے, سلام بھی نہیں ان سے لینا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ. ایک رویہ ہے جو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, ڈائلاگ سے ہی رہائی ہوگی, کورٹ سے رہائی ہوگی, آہستہ آہستہ جدوجہد کریں, ان سے ہاتھ بھی ملائیں, ان سے بات بھی کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں بھی اور ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالیں. یہ دو نقطۂ نظر ہے. تو ایک نقطۂ نظر جو انتہا پسند ہے وہ یوٹیوب پہ چھایا ہوا ہے, وہ زیادہ چھایا. ہاں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, نہ ہاتھ ملانا ہے نہ تحریک چلانی ہے. عمران خان صاحب کی سوچ ہی ہے ویسے, وہ یہ تو خان صاحب کی نہیں, یا تو پھر یہ تحریک چلائے نا, یہ جو انتہا پسند ہے. ویسے یہ تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ یہ 2-4 ہزار بندہ بھی نکل کے, ابھی جب انہوں کی بہن نے کہا تھا کہ گنڈا پور میں کہا تھا کہ وہ باقی جو ممبران ہیں کے پی اسمبلی کے ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے, کوئی بھی نہیں آتا. اتنی گرمی میں بندہ باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا, وہ کیوں نکلیں گے بیچارے پی ٹی آئی والے؟ یعنی وہ دھرنا جو تھا کہ جی ہم باہر آئیں گے جیل کے, تحریک چلائیں گے, خان صاحب کہتے ہیں میں لیڈ کروں گا اس کو, ساری ہوائی باتیں. کچھ نہیں ہوا. خان صاحب سوچتے کیا ہیں ویسے, کیا چل رہا ہوگا ان کے دماغ میں؟ نہیں, خان صاحب چونکہ شروع سے ہیرو رہے ہیں, تو ایک ہیرو جو ہے اس کے اندر ایک خود پرستی ہوتی ہے جو اس کو بعض اوقات اس کو اور بڑا ہیرو بنا دیتی ہے, اور بعض اوقات اس کی زوال میں بھی اس کا بڑا رول ہوتا ہے, جس کو یونانی ڈرامے میں ٹریجک فلا کہتے ہیں. تو ٹریجک فلا یہ ہے ان کا کہ ان کمپرومائزنگ ہے. یہ پازیٹیو بھی ہے بٹ نیگیٹو بھی ہے. جب پازیٹیو یہ ہے کہ کسی اصولی بات پر آپ ان کمپرومائزنگ ہو, بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ سیاست جس میں ہر وقت کمپرومائز ہوتا ہے, اس میں آپ ان کمپرومائزنگ ہوں تو وہاں آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے 25 مئی کو دوبارہ سے ایک کالم لکھا, حمزہ شہباز کہاں ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب بہت اچھے سے وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہیں, ان کی کازن سسٹر جو ہیں وہ بھی بہت اچھے سے پنجاب کی رانی بنی ہوئی ہیں, تو میاں نواز شریف ان کے تایا ابو بھی چلے مشورے بیچ میں دیتے رہتے ہیں, خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں. حمزہ شہباز کیوں نہیں آنا چاہتے؟ آپ نے لکھا تھا کہ غالباً وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے بہت خوش ہیں, لیکن سر ہم بھی سنتے ہیں بہت ساری باتیں کہ ان کو فلاں عہدہ مل رہا ہے, فلاں عہدہ مل رہا ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ یہی تو میں نے جاننے, ہاں, تو کالم آپ کو تو ویسے سر پتا ہوگا, آپ کے بڑے تعلقات ہیں. جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے لکھ دیا. وہ آپ نے اس تقریب کا بھی احوال لکھ دیا کہ وہاں پہ سب لوگ موجود تھے, یہاں تک کہ حسن نواز بھی تھے, نہیں تھے تو صرف حمزہ شہباز. اب ہم آپ کو مس کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے عید پروگرام میں کامران شاہد صاحب کے اس میں شرکت کی, بہت وائرل ہوا وہ پروگرام. یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا یہ سب کچھ ہوگا؟ فضا علی صاحبہ نہیں, انہوں نے کہا
ان کی مرضی ہے. اچھا آپ ماشاءاللہ سوری آپ وہ صحافی ہیں جن کا آپ کے مخالفین بھی احترام کرتے ہیں, اور آپ میں ماشاءاللہ جو آپ کو پیشنس لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اس کو سارے لوگ مانتے ہیں. آپ ہر ایک کو عزت دے کے بات کرتے ہیں اور سب لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے اس خاتون نے وہاں پہ آپ کو کہا, آپ اس پہ بھی ہنستے رہے, آپ کا بڑا پن ہے, آپ اس پہ بھی ہنستے رہے. پھر جہاں پر سوری میں وہ ورڈ یوز کروں گی, یوتھیے جو انہوں نے جو ٹرولنگ کی, جس طرح کی پوسٹیں ہمارے سامنے آتی گئی, ہم سوشل میڈیا کھولتے تھے, ہمیں ہر وقت وہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ فضا علی نے کیا کمال کر دیا, سہیل وڑائچ کو یہ بتا دیا وہ بتا دیا سامنے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. دوسری طرف بہت سارے لوگ تھے جو کہ مجھے بہت خوشی ہوئی, تھینک گاڈ کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے جو صحیح کو صحیح سمجھتی ہے. آپ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ بولا, لیکن آپ نے ٹویٹر پہ آ کے پھر ایک شعر سا لکھ دیا, اس پہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا. کیوں غصہ نہیں آیا آپ کو جب یہ سب کچھ اتنا, اس چیز نے اتنی ہائپ پکڑی؟ تو دیکھو, اگر تو آپ نے اس ملک سے لڑائیاں ختم کرنی ہیں تو ایک بندے کو ان لڑائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. ایک یہ طریقہ ہے کہ ایک آپ کو تانا دے یا کوئی برا لگے, آپ بھی جواب دے دیں, اس سے تو لڑائی بنتی ہے. میں بالکل اس کا قائل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس فضا کو اچھا لگا اس نے کر دیا, میں نے برداشت کر لیا, بس بات ختم ہو گئی. اور مجھے تو کوئی اتنا برا بھی نہیں لگا. نہیں وہ تو آپ اس وقت پتہ ہی چل رہا تھا, آپ تو بڑے آرام سے ہنس رہے تھے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ پروگرام کیونکہ لائیو تو آبویسلی نہیں تھا نا, ریکارڈڈ تھا, اس میں کامران شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو ایڈیٹنگ میں نکال دیتے, کیوں انہوں نے رہنے دیا ریٹنگ کے لیے؟ ان کی مرضی ہوگی, وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا کیا نتائج ہوں گے یا اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے نا, جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے کانسیکوینسز کا تو نہیں کسی کو پتہ ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کیونکہ کچھ بڑے لوگوں نے سہیل وڑائچ صاحب سے یہ بدلہ لے لیا, وہ جو دنیا ٹی وی چھوڑ کے واپس جنگ میں گئے تھے, یہ سب کچھ وہ ایک پلاننگ تھی. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جو فضا علی نے سب فل بدی کہا, یہ ایسا نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں, ان کے کوسچن مجھے نہیں پتا, وہ تو دیکھو پروگرام والوں کو پتا ہوگا نا, ہم تو گیسٹ تھے. آپ بھی جس طرح پروگرام کرتی ہیں, مجھے کیا پتا آپ نے کیا پلاننگ کی, میں تو گیسٹ ہوں, آپ جو مرضی ہو پوچھ لیں. آپ نے ویسے کامران صاحب سے بھی بعد میں گلہ نہیں کیا, کسی سے بھی نہیں کیا؟ نہیں, کامران صاحب سے تو میرا کوئی گلہ ہے ہی نہیں. میرا تو فضا سے بھی کوئی گلہ نہیں. سہیل صاحب آپ کیسے اتنی برداشت ہے آپ میں؟ نہیں, میرا تو فضا علی سے بھی کوئی گلہ نہیں. لیکن خوشی تو ہوئی نا جب اتنے سارے لوگ آپ کے لیے بولے. نہیں, یہ نہیں اچھا لگا. نہیں, گزارش یہ ہے کہ میری عزت یا بے عزتی کوئی میٹر نہیں کرتی, نہ مجھے خود بھی یہ کوئی اس کا شوق ہی نہیں. ٹھیک ہے, عزت کروانے کا تو سب کو شوق ہوتا ہے. اب مجھے نہیں ہے. میں تو وہ آپ نے کیا لکھا تھا ٹویٹر پہ شیئر, میں روڑا کوڑا گلیاں اسی طرح. ہاں جی. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا, بہت کمتر, بہت حقیر سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہی آپ کے اندر بیٹھا ہوا جو تکبر ہے, جو ایگو ہے, جو آپ کو بڑا بناتی ہے, اس کو مارنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے آپ صوفیاء پڑھیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, رومی پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, سب کہتے ہیں کہ اپنے اندر ہی لڑو, آپ کی اصل لڑائی اپنے اندر ہے. تو اپنی ایگو کو مارنا یہی سب سے بڑی بات ہے. زبردست. چلیں, اللہ کرے جو آپ نے کہا کہ آپ کیونکہ لڑائی پسند نہیں کرتے ہیں, سو آپ نے خاموشی اختیار کی کہ شاید اس سے معاملہ حل ہو جائے, لیکن معاملہ ویسے حل نہیں ہوتا. اچھا سہیل صاحب, آپ کے گھر کی غالباً ایک پکچر بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی, وہ بھی بڑی وائرل ہوئی ہے کہ زرداری صاحب آپ کے گھر تشریف لائے, تو اس پہ بھی پھر پی ٹی آئی والوں نے وہ تو بس آپ کو انہوں نے کہا کہ جی ہاں سہیل وڑائچ صاحب کا قلم کیوں نہیں شریفوں کے بھٹو کی تعریفیں لکھے گا, ان کا قلم بک گیا کیونکہ سہیل صاحب کا یہ گھر 12 کروڑ کا زرداری صاحب نے ان کو تحفے میں دیا. کر لو گا.
یہ چیزیں بھی اب آپ کے گھر سے ظاہر صاحب آئے ہوں گے کسی کھانے وانے پہ, ظاہر آپ کا ایک تعلق ہے, سب کو پتہ ہے, تو انہوں نے وہ تصویر کو نا پورٹ سے وہ وائرل کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ جی 12 کروڑ کا گھر گفٹ میں ملا نا. پہلے تو خوشی ہوئی کہ یہ 12 کروڑ کا ہوگا. وہ ان باتوں پہ توجہ نہیں دینا چاہیے. وہ عرفی ہے بڑا فارسی کا مشہور شعر, اس نے کہا عرفی تو می اندیش زغوغ ہائے رقیبارا, اے عرفی تو اپنے رقیبوں کا جو شور ہے اس کی طرف توجہ نہ دیا کر. عرفی تو می اندیش زغوغ ہائے رقیبارا, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. فقیروں کا جو رزق ہے وہ کتوں کی بھونکنے سے کم نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. تو ہم تو عرفی کو فالو کرتے ہیں, ان طرح کی آوازیں سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا, آپ سہیل صاحب کبھی بھی غصے میں نہیں آتے؟ ابھی جیسے ہم نے فیضا علی کو بھی ڈسکس کیا, آپ اس پہ بھی غصے میں نہ اس وقت آئے, نہ ٹویٹر پہ آئے, نہ ابھی بات کرتے ہوئے آ رہے, نہ آپ مجھے پتہ آئندہ کبھی غصہ کریں گے. لیکن میں نے آپ کو غصے میں دیکھا, ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کو انٹرویو کیا, آپ کے کولیگ بھی ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, جونیئر بھی ہیں, تو آپ مجھے فرسٹ ٹائم نا اس میں غصے میں نظر آئے. نہیں, وہ دیکھو ارشاد بھٹی صاحب سے تو میری سینکڑوں ملاقاتیں, درجنوں تو ہو چکی ہیں, چلو سینکڑوں نہیں, اور ایک پروگرام بھی آپ لوگ ساتھ کرتے ہیں. پروگرام بھی کرتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ایک لیول اور ہے بات کا. وہ فرض کریں مطلب کس بات پہ اختلاف ہوتا ہے تو میں زور بھی دے سکتا ہوں, میں اس میں اپنے جذبات بھی دکھاتا ہوں. اس میں آپ کے جذبات پہلی دفعہ نہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ مطلب کوئی اس پروگرام کے بعد تلخی نہیں ہوئی, اور دوستی ہوئی. اچھا, تو یہ اس اصل بات یہ تھی کہ وہ اس میں آپ کو اس لیے جذبات لگے کہ میں یہ ارشاد بھٹی کو سمجھا سکتا تھا, وہ میں اس سے کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا تھا. ورنہ آپ یوزلی کرتے نہیں, کسی سے بھی نہیں کرتے. لیکن وہ ارشاد بھٹی سے میں کاؤنٹر آرگومنٹس کرتا ہوں. کرتے ہیں, اوکے, ہاں. نہیں, اس میں آپ پہلی دفعہ, آپ نے کہا آپ نے جتنا نقصان کیا اتنا تو نہیں کسی نے کیا. میں نے کہا بھائی پہلی باری غصے میں کیا ہے. زبردست. اس کا مطلب ہے کہ بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کے اور سیشنز ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے. وہ بھٹی صاحب سے کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں, تانے تونے وہ بھی مار لیتے ہیں, میں بھی مار لیتا ہوں. بھٹی صاحب جس طرح سے لکھتے ہیں اس پہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ بھٹی صاحب دوسرے بندے کو بتاتے ہیں کہ تم سراسر غلط ہو اور میں بالکل صحیح ہوں, آپ نے ویسے ان کو صحیح پکڑا. عام طور پہ ہماری سوسائٹی ایسے ہی ہے, بلکہ دنیا کے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس جو میں کہتا ہوں یہی سچ ہے, جبکہ میرا بلیف ہے کہ نہیں, سچ ایک نہیں ہے, سچ کئی ہیں. اچھا, میں بھی سچا ہو سکتا ہوں, آپ بھی سچی ہو سکتی ہیں. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ سچا کون ہے؟ تاریخ. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ صحیح. دیکھو نا, جو بندے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, شہید ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچ کے لیے, حق کے لیے جان دے رہے ہیں, تبھی جان دیتے ہیں. اور جو انہیں مار رہے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دو سچ ہے نا, تاریخ فیصلہ کرتی ہے اس وقت کون سچا, صحیح کون تھا, غلط کون تھا. اچھا سر, آخری بات, یہ جس طرح سے عاصم منیر صاحب کی امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور باقی بھی سیشنز ہوئے, اس پہ بہت سارے لوگ, وہی بات ہے شاید پی ٹی آئی والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ہمیں کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اگر امریکہ بات کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اگر پوری دنیا میں کسی کے ڈنکے بج رہے ہیں, کسی کا چرچا ہو رہا ہے, تو وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہے. یہ درست شہباز شریف صاحب کے لیے کسی حد تک ان کی پرسیپشن درست ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ ہمارا ملک جو ہے یہ جغرافیائی طور پر انڈر تھریٹ ہے. آج سے نہیں, پچھلے 70 سال سے. آپ 7 تو جنگیں لڑ چکے ہیں, یہ 8ویں لڑی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور جب جس ملک نے 70 سال میں 8 جنگیں لڑی ہوں, اس ملک میں فوج تو آپ کو مضبوط رکھنی ہوگی. اور جب فوج مضبوط ہوگی تو ڈیفینیٹلی کسی کی سپیس تو لینی ہے نا. انہوں نے پھر پالیٹیشین کی سپیس لینی ہے, کیونکہ ان کی سٹیک ہے اکانومی میں, ان کی سٹیک ہے گورننس میں, ان کی سٹیک ہے ملک کی سٹیبلٹی میں. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس اب تک کا جو فارمولہ ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن پہ چلنا چاہیے. فوج کی جو اوور ریچنگ ہے پولیٹیکل گراؤنڈ میں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ یہی صحیح, ٹھیک ہے. وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کی ساری دنیا میں تعریف ہے, تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ سب پہ بھاری ہے.
لیکن بہتر یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا سیٹ اپ رہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ رہے، اسی طرح فوج جو ہے وہ پس پردہ ہی رہے. سامنے اگر فوج آئی تو بہت سے ملکوں کا رویہ بدل جائے گا. صحیح. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.